اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف الحدیث کتاب الایمان، باب اسلام، ایمان اور احسان۔ حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نوارد کو پہچانتا نہ تھا، جس سے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہری آدمی ہے۔ تو یہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کی ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نوارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتلائے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیں کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائے کہ وہ کب واقع ہوگی۔
آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ اور آقا جوجنی گی، اور دوسری نشانی یہ ہے تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں، اور جو تہ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ وقت ابھی بھی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نووارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، تمہارے اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور صحیح بخاری کی۔ یہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی مروی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی دوسری ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمیں اجازت دیں۔